واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم۔ سورة الاعلیٰ کا ابتدائی حصہ ہم نے پڑھا تھا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے نمبر پر انسانوں کو اللہ کی پاکی بیان کرنے کا حکم دیا کہ اللہ کی تقدیس، اس کی تنزیح، اس کی پاکی بیان کی جائے۔ وہ ہر عیب سے پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کو بیان کیا گیا کہ وہ پروردگار ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور ہر چیز کو برابر بناتا ہے، اور ایک اندازہ اس نے ہر چیز کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، اور پھر ہر ایک مخلوق کو کی وہ رہنمائی کرتا ہے، ہر ایک مخلوق کو وہ بتاتا ہے اس کو کیسے زندگی گزارنی ہے، ایک سمجھ اور فہم وہ عطا کرتا ہے، جس کی ہم نے چند مثالیں پڑھی تھی کہ اللہ کس طریقے سے ایک چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کو بھی اور بڑی سی بڑی مخلوق کو بھی یہ سکھاتا ہے کہ اس کو کیسے زندگی بسر کرنی ہے اور کس طریقے سے اس کو جینا ہے۔ ہر ایک چیز میں پروردگار نے ایک شعور رکھا ہوا ہے، اور کچھ مخلوق اللہ کی ایسی ہے کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جان نہیں ہے، لیکن اللہ کے یہاں وہ بھی جاندار ہے۔ اللہ کی وہ مخلوق بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ پتھر ہے، جمادات، یہ پہاڑ ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کی حمد کے نغمے پڑھتے تھے، تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ نغمے پڑھتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ یسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے، صبح بھی اور شام بھی، اور اسی طرح والطیر محشورہ، اور جمع کیے ہوئے پرندے یہ بھی ان کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر گویا اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اللہ کی حمد بیان کرتے تھے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر ایک چیز نے اپنی نماز کو بھی جان لیا اور اپنی تسبیح کو بھی جان لیا۔ ہر ایک چیز نماز بھی پڑھتی ہے اپنے اپنے انداز کے مطابق، جیسی نماز اللہ نے اس کو عطا کی ہے، دی ہے، اس طرح ہر ایک مخلوق نماز بھی ادا کرتی ہے اور اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتی ہے۔ تو ہر ایک چیز کو اللہ تعالی نے شعور عطا کیا ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر ہے ذخیرۃ الجنان فی تفسیر القرآن، اس میں انہوں نے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا، اور وہاں پر حکومت کی طرف سے بندروں کے مارنے پر پابندی تھی کہ بندروں کو مار نہیں سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت بندر ہو گئے تھے اور بڑا نقصان کرتے تھے۔ سامنے ان کا پوری ایک جماعت آتی، ٹیم آتی اور روٹیاں اٹھا کر لے جاتے تھے، اسی طریقے سے اور بڑا نقصان کرتے تھے۔ تو لوگوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا ایسے تو مارنے کی پابندی ہے، چلو ایک تدبیر کرتے ہیں، وہ یہ کہ آٹا گوندتے ہیں، اس میں زہر ملائیں گے، اور زہر ملانے کے بعد روٹیاں بنا کر وہ چھت پہ ڈال دیتے ہیں۔ اب جب آئیں گے کھانے کے لیے
تو جو کھائے گا بس وہی مر جائے گا۔ تو انہوں نے بہت سی روٹیاں بنائیں، بنانے کے بعد ایک بڑے سے چھت کے اوپر ان کو ڈال دیا۔ تو سب سے پہلے 2-3 بندر آئے اور آ کر روٹیوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہا ہے، واپس چلے گئے۔ اس کے بعد تقریباً 14-15 بندر اور آئے، انہوں نے بھی آ کر دیکھا، لیکن وہ بھی واپس چلے گئے، انہوں نے کھایا نہیں۔ اب یہ تدبیر کرنے والے سوچ رہے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے، یہ کھا ہی نہیں رہے ہیں، یہ چلے گئے واپس۔ اس کے بعد تقریباً کوئی 40-50 بندروں کی ایک ٹیم آئی، اور اس میں بڑے بوڑھے جیسے بندر بھی تھے، بڑے بڑے ان کے گویا چودھری صاحب، ان سب کو لایا بلا کر۔ تو وہ آئے، انہوں نے آ کر وہ بیٹھ کے سارے روٹیوں کے ارد گرد۔ تو ان میں 1-2 بندر آگے بڑھے، انہوں نے روٹی کو اٹھایا اور ایسے سونگا، سونگنے کے بعد پھر دوبارہ واپس رکھ دیا۔ اس کے بعد واپس چلے گئے۔ پھر تقریباً 100-200 بندر اکٹھے ہو کر آئے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک پتوں والی ٹہنی تھی، کسی درخت کی کوئی جڑی بوٹی وہ لے کر آئے، ہر ایک کے ہاتھ میں کچھ پتے دار ٹہنی تھی ہر ایک کے ہاتھ میں۔ وہ آئے اور آ کر اب سب روٹیوں کے اوپر پڑ گئے، روٹی کھا رہے ہیں ساتھ میں پتہ کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں ساتھ میں پتہ کھاتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد دندناتے ہوئے واپس چلے گئے، کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان کے اندر بھی اللہ نے شعور رکھا ہے، اور بندر کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے، بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، بندر کا دماغ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے۔ حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم، پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، انہوں نے ایک موقع پر بیان کیا کہ ایک آدمی نے بندر پالا ہوا تھا اور ایک نے کتا پالا ہوا تھا، دونوں صبح سیر کے لیے گئے، بندر اور کتے کو بھی ساتھ میں لے کر چلے گئے۔ تو لوگ اکٹھے ہو گئے کہ ان کا مقابلہ کرائیں گے۔ وہ جو مالک تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بڑے مہنگے یہ جانور خریدے، ہم مقابلہ نہیں کرائیں گے، لیکن لوگ جب اکٹھے ہو گئے، مجبور کیا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ بندر والے نے بندر سے پوچھا اشارے میں کہ ٹھیک ہے، تو بندر نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جیسے اس نے بندر کو چھوڑا، بندر ایک دم کتے کے اوپر جا کے سوار ہو گیا، اس کی پیٹھ پہ بیٹھ گیا اور دونوں کان پکڑ لیے۔ اب کتا ادھر سے بولتا ہے، وہ ادھر کان کھینچ دیتا ہے، ادھر سے آتا ہے ادھر کان کھینچ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے تقریباً آدھے گھنٹے تک سلسلہ چلتا رہا۔ اب آخر وہ کتے والا کہنے لگا میرا 40-50 ہزار کا کتا ہے، یہ نقصان ہو جائے گا، اس لیے چھڑا دو۔ تو بندر کے مالک نے بندر کو اشارہ کیا، ایک دم وہ چھلانگ لگائی، وہ گیا۔ تو بڑا تیز دماغ یہ رکھتا ہے۔ تو وہاں انہوں نے پتہ نہیں کون سی وہ جڑی بوٹی لائی، ہم سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر ہم ہی ہیں، اللہ نے ان میں بھی ڈاکٹر رکھے ہوئے ہیں، ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو پہچان رکھتے ہیں۔ یہ دماغ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ یہ سمجھ اس کو کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے عطا کی ہے۔ اس کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی کہ آپ جس وقت آپ پر قرآن اترتا ہے تو آپ مشقت اٹھاتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لا تحرک به لسانک، پیچھے ہم پڑھ کر آئے سورہ قیامہ میں کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، بلکہ آپ خاموشی کے ساتھ سنیں، آپ کو یاد ہو جائے گا۔ سنقرئک، ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسا، آپ بھولیں گے نہیں۔ ہاں تبھی آپ بھول سکتے ہیں جب میں چاہوں گا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اگر اللہ کسی حکم کو منسوخ کرے گا، آپ کے ذہن سے اس حکم کو نکال دے گا۔ یا اسی طریقے سے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھول کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی طاری کیا۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے، ایک جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیات چھوڑ دی، نماز کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ کچھ آیتیں چھوٹ گئیں، آپ نے دریافت فرمایا کیا ابی ابن کعب نہیں ہے پیچھے؟ تو کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے بیچ میں آیات چھوڑ دی تھی، آپ بولے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے سمجھا شاید یہ منسوخ ہو گئی ہیں، اس لیے آپ نے ان کی تلاوت نہیں کی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، منسوخ نہیں ہوئی، میں بھول گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو نبی کو بھی بھلا دیتا ہے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے
الجہرا جس کو تم ظاہر کرتے ہو، تمہاری ظاہری بات کو بھی جانتا ہے، وما یخفا اور جس کو تم پوشیدہ رکھتے ہو، جو دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتیں ہیں ان کو بھی پروردگار جانتا ہے، جو عمل تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، جو تنہائی میں اکیلے میں کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى وَنُيَسِّرُكَ اور ہم آسان کر دیں گے آپ کو، لِلْيُسْرَى آسانی کے لیے، مطلب ہم آپ کے لیے آسانی کر دیں گے شریعت پر چلنے میں، شریعت پر چلنے میں ہم آپ کے لیے آسانی کر دیں گے، آپ کو آسان شریعت دی جائے گی، بہت آسان شریعت دی جائے گی، اس میں کوئی بھی حکم مشکل نہیں ہے۔ مشکلات ہم خود پیدا کرتے ہیں، ورنہ اللہ کی طرف سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں مشقت اور پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ ایک نماز کو لے لیجئے، اب نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، قیام کو فرض نماز کے اندر فرض قرار دیا گیا، رکوع ہے، سجدہ ہے، ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھے، رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو اشارے سے کرے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے لیٹ کر پڑھے، اتنی اللہ نے آسانی دے دی۔ اسی طریقے سے پانی نہیں ملا، وضو ضروری ہے نماز کے لیے، پاکی حاصل کرنا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو دھو لو، یہ حکم دیا وضو کا۔ لیکن آدمی کسی ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں پانی نہیں ہے، یا یہ کہ پانی تو ہے لیکن بیمار ہے آدمی اور پانی استعمال کر نہیں سکتا ہے، اگر پانی استعمال کرے گا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے یا ہلاک ہونے کا، مر جانے کا ہی اندیشہ ہو، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آسانی دے دی کہ آپ تیمم کرو اور تیمم کر کے نماز پڑھ لو، لیکن نماز معاف نہیں ہے، نماز چھوڑنی نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے، لیکن آسانی اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ روزے کا حکم دیا، اگر بیمار ہو، سفر پر ہو تو کوئی بات نہیں، روزہ چھوڑ دو، بعد میں اس کی قضا فعدۃ من ایام اخر، دوسرے موقع پر اس کی تعداد کو پورا کر لینا۔ اسی طرح ہر حکم میں اللہ تعالیٰ نے آسانی دے دی ہے، دشواری شریعت کے اندر رکھی ہی نہیں ہے۔ تو الیسرا سے مراد ہے شریعت، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دیں گے، للیسرا شریعت پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا اللہ آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ لیکن یہاں جو تعبیر اختیار کی گئی ہے اس میں یہ ہے وَنُيَسِّرُكَ، ہم آپ کو آسان کر دیں گے، ہم آپ کو آسان کر دیں گے، للیسرا آسانی کے لیے، یعنی آسان طریقے کے لیے ہم آپ کو آسان کر دیں گے۔ یہ آپ کو آسان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ کو آسان کر دیں گے، یعنی آپ کی یہ شریعت آپ کی طبیعت بنا دی جائے گی، شریعت آپ کی طبیعت بنا دی جائے گی، یعنی آپ کو وہی کام کرنے کو جی چاہے گا جو شریعت میں جائز ہوگا، اور جو شریعت میں جائز نہیں ہے اس کی طرف میلان ہی نہیں ہوگا، اس کے کرنے کو جی ہی نہیں چاہے گا۔ اور اللہ ایسی حالت آدمی کے لیے پیدا کر دیتا ہے کہ اس کا جی پھر جائز ہی کی طرف جاتا ہے، حلال ہی کی طرف جاتا ہے، ناجائز اور حرام کی طرف کا خیال بھی اس کو نہیں آتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ بڑے علماء میں سے، ہمارے اکابر میں سے ہیں، جب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور چند دن وہاں قیام کیا، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اس کے بعد واپس لوٹے اور آ کر اپنے معمولات میں لگ گئے، تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک خط لکھا اور یہ کہا کہ میاں رشید احمد ذرا اپنے احوال اور حالات تو لکھ کر بھیج دو کہ آج کل آپ کے احوال اور حالات کیا ہیں، اس لیے کہ جب کوئی آدمی اپنی اصلاح کے لیے کسی سے بیعت کرتا ہے تو بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور یہ عہد کرتا ہے کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، اور اپنے لیے کوئی استاذ مقرر کر دیتا ہے جو اس کو پوچھتا رہے، تو آدمی کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس میں اطلاع اور اتباع ہوتی ہے، یعنی بیعت تصوف
اس کا نام، اس کی جو تعبیر اگر ہم اختیار کریں گے مختصر الفاظ میں تو اتباع اور اطلاع ہے. اپنے احوال کی اپنے شیخ اور استاذ کو اطلاع دی جائے اور جو شیخ اور استاذ وہاں سے ہدایات دے اس کے اوپر آدمی عمل پیرا ہو جائے، عمل کرے. تو یہ دریافت کیا کہ اپنے احوال اور حالات لکھ کر بھیج دیجئے. حضرت نے جواب میں یہ لکھا کہ میرے احوال ہی کیا ہیں، حالات ہی کیا ہیں، بس جب سے آپ کے ساتھ وابستہ ہوا ہوں تو آپ کی جوتیوں کے صدقے 3 چیزیں اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ شریعت میں قرآن اور حدیث کے اندر جو اصول کے اندر تعارضات تھے، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر آدمی کو لگتا ہے اس آیت میں اور اس حدیث میں دونوں میں تعارض ہے، حدیث کا مطلب اور کچھ آدمی سمجھ رہا ہوتا، آیت کا مطلب کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو شریعت کے اصولوں میں تعارض ہے یعنی قرآن اور حدیث میں، تو بالکل یہ خود بخود حل ہو جاتا ہے. ایک دم پتہ چلتا ہے اللہ کی طرف سے کہ آیت کا مطلب یہ ہے، حدیث کا مطلب یہ ہے، اور ان میں کوئی تعارض آپس میں نہیں ہے، کوئی ان کے اندر اختلاف نہیں ہے. ایک یہ بات اپنے اندر پا رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ذام اور مادح دونوں میرے نزدیک برابر ہیں. کوئی چاہے کتنی ہی میری تعریف کرے، میرا نفس ذرا برابر بھی پھولتا نہیں ہے، اس سے کوئی خوشی مجھے نہیں ہوتی ہے. اور کوئی چاہے کتنی ہی برائی میری کرے، مجھے گالیاں دے، کچھ کہے، لیکن اس کا اثر میرے دل کے اوپر نہیں ہوتا ہے. تو ذام اور مادح یعنی میری مذمت کرنے والا اور میری تعریف کرنے والا دونوں میرے نزدیک برابر ہو گئے. اور تیسری بات یہ لکھی کہ شریعت طبیعت بن گئی ہے، شریعت طبیعت بن گئی ہے. اب جی اسی کام کی طرف لگتا ہے کہ جو شریعت میں جائز ہے، اور جو ناجائز ہے اس کی طرف میرا من ہی نہیں کرتا. اللہ ہمیں بھی یہ بات نصیب کرے. تو وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ کا مطلب ہے کہ آپ شریعت کو آپ کی طبیعت بنا دیا جائے گا، یعنی وہی کام آپ کریں گے، اسی کے کرنے کو آپ کا من کرے گا، جی کرے گا کہ جو شریعت میں جائز ہوگا، اور جو ناجائز ہوگا، جو مکروہ ہوگا، اس کی طرف جو ناپسندیدہ ہوگا اس کی طرف آپ کا ذہن و دماغ اور خیال جائے گا ہی نہیں. یہ ہے آسانی کرنے کا مطلب. فذکر ان نفعت الذکرى، فذکر تو آپ نصیحت کیجئے، ان نفعت الذکرى اگر نصیحت کرنا نفع دے، اور نصیحت ہر حال میں نفع دیتی ہے. ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، سورہ زاریات میں ہے. ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کیجئے اس لیے کہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نصیحت کرنی ہے، آپ نصیحت کرتے رہیں، چاہے کوئی نصیحت کو قبول کرے یا قبول نہ کرے، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا. اب آپ سے نصیحت کون قبول کرے گا، کون اس کا اثر لے گا؟ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب نصیحت حاصل کرے گا. مَن يَخْشَىٰ، وہ آدمی کے جو اللہ سے ڈرتا ہے. یخشا، خشیہ یخشا کے معنی ڈرنا، جو ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہے، وہ آپ سے نصیحت حاصل کرے گا، نصیحت کو قبول کرے گا، اس پر آپ کی نصیحت مؤثر ہوگی. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور نصیحت سے بچے گا، اس سے دور رہے گا، اس سے گریزاں ہوگا وہ شخص الاشقا جو بدبخت ہے. وَيَتَجَنَّبُ، اور اس سے بچے گا، دور رہے گا. الاشقا کون؟ جو بدبخت ہے، جس کی قسمت میں شقاوت لکھ دی گئی ہے، وہ دور رہے گا، وہ نصیحت حاصل نہیں کرے گا. پھر اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، یہ بدبخت کون ہے؟ الذی، جو یصلی النار، داخل ہوگا، النار الکبریٰ، بڑی آگ میں. اللہم احفظنا. یہ دنیا کی آگ چھوٹی آگ ہے، اور وہ جہنم والی آگ بڑی آگ ہے. یہ آگ جلائی جاتی ہے لکڑیوں سے، اور وہ آگ جلائی جائے گی وقودها الناس والحجارہ،
اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور روایات میں ہے کہ وہ آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہوگی، 69 گنا تیز، ایک تو یہ ہو اور اس سے 69 گنا وہ زیادہ تیز ہوگی۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ بدبختی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو جو بدبخت ہے اس کے اوپر قرآن کا اثر نہیں ہوتا ہے، اس کے اوپر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا ہے، اس کے سامنے کتنے قرآن پڑھے جائیں، کتنا قرآن کو بیان کیا جائے، لیکن اس کے دل کے اوپر ذرا اثر نہیں ہوتا ہے، وہ اس سے تاثر نہیں حاصل کرتا ہے، اور پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم میں جب جائے گا وہ بڑی آگ کے اندر داخل ہوگا۔ لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيها، نہ تو وہ اس میں مرے گا، ولا يحيا، اور نہ زندہ رہے گا، موت اور حیات کے بیچ میں رہے گا، موت اور حیات کے بیچ میں موت نہیں آئے گی۔ وہ یہ گمان کرے گا کہ یأتیہ الموت من کل مکان، کہ ہر طرف سے موت آ رہی ہے، لیکن وما ہوا بمیت، لیکن موت آئے گی نہیں۔ فرشتوں سے کہے گا یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک، مالک کون ہے؟ یہ جہنم پر جو سپرڈنٹ فرشتہ ہے، جو جہنم میں پر مقرر فرشتوں کا بڑا آفیسر ہے، اس کا نام ہے مالک۔ تو مالک کو پکار کر کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک لیقضی علینا ربک، تیرا رب ہمارا فیصلہ ہی کر دے، ہمارا کام تمام کر دے، یعنی ہمیں موت دے دے۔ فرشتہ جواب دے گا یہاں تمہیں موت نہیں آئے گی، تمہیں ہمیشہ یہیں پر رہنا ہے۔ کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے؟ انہوں نے تم کو سمجھایا نہیں تھا؟ تو یہ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا، ہائے ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی، ہم بدبخت بنے رہے، ہم نے سعادت کے کاموں کو نہیں کیا، نیکی کے کاموں کو ہم نے نہیں کیا، ہم نصیحتوں سے بھاگتے رہے، ہم قرآن سے بھاگتے رہے، ہم احادیث سے بھاگتے رہے، ہم دین سے بھاگتے رہے، دین کی بات ہمیں اچھی نہیں لگتی تھی، اگر کہیں کوئی پکچر چل رہی ہو، کچھ اور ہو، کہیں کوئی تماشا ہو، وہاں گھنٹوں ہم کھڑے رہتے تھے، لیکن جب قرآن بیان کیا جاتا تھا ہمارا جی نہیں لگتا تھا، ہم بھاگ جاتے تھے، ہم اس کو سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ ہائے یہ بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی۔ فرشتہ کہے گا انکم ماکثون، اب تم یہیں ٹھہرے رہو، اب تمہیں یہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو یہاں سے نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ تو ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ وہ اس میں مریں گے اور نہ زندہ رہیں گے، یعنی ادمرے ہوں گے، گویا تکلیف میں ہوں گے، سزاؤں کے اندر ہوں گے، اور دن بدن وہ سزا بڑھتی چلی جائے گی، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ یہ کہا جائے گا ان کو بار بار جب وہ کہیں گے کچھ تخفیف کی جائے، یخفف علینا ربنا، ہمارا رب ہمارے اوپر کچھ تخفیف کر دے، یہ کہیں گے، جواب ملے گا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، تم عذاب کا مزہ چکھتے رہو، اب ہم تمہارے عذاب کے اندر اضافہ ہی کریں گے، اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے، دن بدن وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلا، قد افلح من تزکا، تحقیق کے افلح کامیاب ہو گیا، من تزکا وہ شخص، تزکا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے باطن کو، اپنے ظاہر کو اس نے پاک کر لیا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ اور افلاح یہ فلاح سے ہے، اور فلاح کا اگر ایک لفظ میں ہم اردو میں ترجمہ کرنا چاہیں تو مشکل ہے، اس لیے کہ فلاح کہا جاتا ہے اس کامیابی کو جس کے بعد پھر ناکامی نہ ہو۔ دنیا میں بھی آدمی کامیابی حاصل کرتا ہے، ایک مرتبہ الیکشن میں جیت جاتا ہے، دوسری مرتبہ ہار جاتا ہے، تو یہ کامیابی اصلی کامیابی نہیں ہے۔ اصلی کامیابی وہاں والی ہے کہ وہاں جو جیت گیا پھر وہ ہمیشہ کے لیے جیت گیا ہے، اس کے بعد پھر اس کو ناکامی کا منہ دیکھنا نہیں پڑے گا۔ تو قد افلح، یہ حقیقی فلاح اور کامیابی کس کو ملے گی؟ من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے باطن کو، اپنے اندرون کو اس نے پاک کر لیا، اندر کی جو گندگیاں ہوتی ہیں اپنے دل کو اس نے صاف کر لیا، اور رب کے پاس اس حال میں آیا کہ اس کا دل بالکل صاف ستھرا تھا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم،
یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن مال اور اولاد یہ نفع نہیں دے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کامیاب وہ ہوگا، نفع والا وہ آدمی ہوگا جو اللہ کے پاس ایسے دل کو لے کر آیا جو دل ہر کھوٹ سے پاک تھا۔ عقائد کو دیکھ لو، اس میں بھی وہ پاک تھا، اور باقی دوسری جو گناہوں کی گندگیاں ہیں ان سے بھی اس کا دل کیا تھا؟ پاک تھا۔ عقیدہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر عقیدے کے اندر جھول ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، چاہے رات بھر سجدے میں پڑا رہے، دن بھر سجدے میں پڑا رہے، دن بھر جو ہے وہ خرچ کرتا رہے، رات بھر قیام کرتا رہے، دن بھر روزہ رکھتا رہے، رات کو قیام کرتا رہے، کسی کام کا نہیں، کچھ نہیں، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان ضروری ہے۔ اس لیے ایمان میں بالکل جھول نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ کو اپنا خالق اور مالک سمجھے، اسی کو اپنے لیے نافع اور ضار سمجھے، وہی نفع پہنچانے والا، وہی نقصان پہنچانے والا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی بھی اس کا شریک اور ساجی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا وزیر لہ ولا نظیر لہ، اس کی نہ کوئی ضد ہے، نہ اس کا کوئی اس کا ند، یعنی کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کے ہمسر کوئی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وہ اللہ اکیلا ہے، لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں، کسی میں بھی اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ ایمان ضروری ہے۔ تو اپنے عقائد کو اس نے تمام گندگیوں سے پاک کر لیا، شرک سے اس نے پاک رکھ لیا، کر لیا، خالص اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے۔ اسی طریقے سے باقی جو دل کے اندر گندگیاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، دوسروں کو حقیر جاننا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، تکبر ہے، یہ سب خود پسندی ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے جیسا میں ہوں ایسا کوئی دوسرا نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں یہ دل کی بیماریاں ہیں، یہ دل کی بیماریاں ہیں، ان سے اپنے دل کو پاک کرنا ہے۔ اور یہ دل کیسے پاک ہوتا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو سنایا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کا، کہ جب وہ وابستہ ہو گئے سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہو گئے، تو اللہ نے ان کو پھر بدل دیا، اور پھر کیسا بدلا، کیسا دل ان کا صاف ہوا تھا، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سبق پڑھا رہے تھے باہر طلبہ کو، بارش آ گئی، طلبہ نے کتابیں اٹھائی اور چلے گئے اندر، تو حضرت نے اپنی چادر بچھائی اور طلبہ کی جوتیاں چادر میں جمع کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت یہ جوتیاں آپ چادر میں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کہا یہ طالب علموں کی جوتیاں ہیں جن کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، وہ اندر چلے گئے، بارش کی وجہ سے بھیگ جائیں گے، اس لیے ان کو لا رہا ہوں اٹھا کے۔ راستے میں کھڑے ہو جاتے، طلبہ گزرتے، کھڑے ہوتے، طلبہ کو دیکھتے رہتے تھے کہ یہ دین کے طالب علم ہے، یہ قرآن کے طالب علم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث پڑھنے والے ہیں، تو کھڑے ہو جاتے۔ کسی نے کہا حضرت آپ یہاں کھڑے ہیں تو یہ یہاں سے گزر رہے ہیں، دھول آپ کے کپڑوں پر پڑ رہی ہے۔ کہا اسی لیے کھڑا ہوں تاکہ ان کے پیروں کی دھول میرے جسم پر پڑے، میرے کپڑوں پر پڑے، اور میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ایسا دل صاف ہو گیا تھا، ایسا پاک ہو گیا تھا کہ اپنے بالکل اپنی کوئی بڑائی نہیں ہے، اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ کیا ہے؟ کمتر ہیں، حالانکہ ہوتے تھے سب سے اونچے۔ اور جو آدمی اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، حقیر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں کی نگاہ میں بڑا کرتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ اور جو تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، میں ہوں، میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، تو پھر وہ سب کی نظروں میں ذلیل ہو جاتا ہے، وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ وہ ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔
اپنے آپ کو خاک میں ملانا پڑتا ہے. یہ ہے تزکیہ، یہ ہے اپنے آپ کو پاک کر لینا. قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. وذکر اسم ربہ، اور اس نے اپنے رب کے نام کو یاد کیا، یعنی اللہ اکبر کہا. وفصلى، پھر نماز پڑھی، تکبیر تحریمہ کہی اور پھر نماز پڑھی. یا یہ کہ اللہ کی یاد میں لگا ہے، ہر ٹائم اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، اور نماز کا وقت آتا ہے نماز پڑھتا ہے، فرائض بھی نوافل بھی سب ادا کرتا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، ہونا یہ چاہیے تھا تم اپنا تزکیہ کر لیتے، کامیاب ہو جاتے، اللہ کی یاد میں لگ جاتے، نمازوں کی پابندی کر لیتے. لیکن انسانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت کو بھول جاتے ہو. کیونکہ دنیا نقد ہے نا، اور آدمی جو ہے جلد باز ہے، نقد چاہتا ہے، ادار پر راضی نہیں ہوتا ہے. اور آخرت ادار ہے، وہاں ملے گا وہاں ملے گا وہاں ملے گا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو یہاں مل رہا ہے پہلے یہ دیکھو، وہاں کا بعد میں دیکھیں گے. یہ ناکامی کی علامت ہے، یہ نامراد ہونے کی علامت ہے. اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ دنیاوی زندگی کو ترجیح نہ دو. والآخرۃ خیر وابقا، اور آخرت خیر بہتر ہے، وابقا اور باقی رہنے والی ہے. دنیا کی مثال اور آخرت کی مثال ایک مفسر نے بڑے اچھے انداز سے اس کو سمجھایا ہے کہ ایک گھر ہے جو خوب شاندار بنا ہوا ہے، محل ہے، اور ایک طرف ایک کچا کوٹھا ہے. ایک آدمی کو کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک کو اختیار کر لو، محل میں رہو یا اس کچے کوٹھے میں رہو. لیکن اگر محل میں رہو گے تو صرف 1 مہینہ رہنا ہے، 1 مہینے کے بعد اس کو چھوڑنا ہے، یہاں سے نکلنا ہے. اور کچے کوٹھے میں رہو گے ہمیشہ یہیں رہو گے. اب بتاؤ عقل مند کون ہوگا؟ جو محل کو اختیار کرے یا کچے کوٹھے کو؟ جی کیوں؟ اس لیے کہ محل سے تو نکلنا ہے اور کچے کوٹھے سے نکلنا نہیں ہے، وہاں اس کو ہمیشہ رہنا ہے. بس یہی یہ دنیا، یہاں سے نکلنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو یہاں سے جانا ہے. کوئی آج تک رہا ہے اور نہ کوئی رہے گا، سب کو جانا ہے. یہ فانی ہے دنیا، کل من علیہا فان. اور آخرت باقی ہے، وہ باقی رہنے والی ہے. تو اب کچے کوٹھے کو اختیار کریں گے، حالانکہ وہ کچا کوٹھا نہیں ہے، بلکہ وہاں تو اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں خیالات ہی آ سکتے ہیں، لیکن ہے ادھار. ہے کیا؟ ادھار. تو اس لیے اسی کو ہم نے پسند کرنا ہے. والآخرۃ خیر، آخرت بہتر ہے، وابقا اور باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. ان ھذا، بے شک یہ بات، یہ مضمون جو اوپر بیان کیا گیا ہے، لفی الصحف الاولی، یہ پہلے صحیفوں میں بھی بیان کیا گیا ہے، صرف قرآن ہی میں نہیں، قرآن سے پہلے صحیفے. کون سے صحیفے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 صحیفے اللہ نے عطا کیے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی 10 صحیفے عطا کیے تھے توریت کے علاوہ. توریت سے پہلے صحیفے ان کو دیے گئے تھے. ان صحیفوں کے اندر بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے. بس یہی اس صورت کا میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے اور درس ہے کہ دنیا فانی ہے، اور عقل مند وہ ہے کہ جو فانی کے ساتھ نہیں جڑتا ہے بلکہ باقی کے ساتھ جڑتا ہے. اور آخرت کیا ہے؟ باقی ہے. لہٰذا ہمیں آخرت کی تیاری میں لگنا چاہیے، دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری میں لگنا چاہیے. اللہ سے دعا کریں اللہ اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ایمان کامل عطا فرمائے، اعمال صالحہ عطا فرمائے، اور برے اعمال سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ.